تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو بولو بھائی. یہ میں جان جان کر ٹاپک لاتا ہوں, یہ نہ سمجھو کہ مجھ پہ یہ مسلط ہو گیا ہے. ہاں, بعض لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یار آپ سے برداشت نہیں ہے, پھر لے آتے ہیں. یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں, معاشرے کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ ایک چیز میرے اوپر, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ناپسند ہے. اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹاپک پہ بات, حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ, پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں ناپسند. تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یو کے میں, وہ ان کی کوئی کولیگ تھی, تو وہ میرے پاس فون آتے تھے, یار یہ مسئلہ ہے یار یہ. میں نے کہا بھائی شادی کر لے یار. کہنے فلپینی ہے, میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے. میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. مسلمان کی شادی ہو گئی, 3-4 سال ہو گئے. دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا, خود بھی بچ گئے, تو اس میں کیا جا رہا ہے. نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی, کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے. بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا. ماں باپ سے محبت عبادت. پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی. نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا, بھیک مانگو گے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے. مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے, کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے, اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا. پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کرتے تھے وہاں جا کے. تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, جب حج کرنے جاؤ زیادہ راہ لے کے جاؤ, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے. کیا مطلب؟ وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ, اس سے بچنا سب سے بہترین زیادہ راہ ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. رمضان میں نا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے. بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے, اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے. ایسی ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں آ کے, مولوی صاحب ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں, ہمارے تو باپ نے, یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہیں, تھوڑا سا میں اپنا بھی مسالہ لگا رہا ہوں, لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کا کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے, ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا, اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. ان کو پتا ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے. تو کتنا افسوس کی بات ہے نا, کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو. اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو, موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں, پہلے میں اس کو دے دی, میرے پاس آتا تھا میں اس کو دے دیتا تھا, میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے. کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے, یہ فلاں کے پاس. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے, یہ تو میرے سے اس خصوصی تعلق ہے, تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا. پتا چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے یہ اس نے یہی شو کیا ہوا ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں, صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں. تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, چاہے یہ کروڑوں روپے کے مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے؟ تقویٰ. تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا, یہ بھی تقویٰ ہے. کماؤ بھائی, اللہ نے کب روکا ہے, لیکن حلال کماؤ. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا, بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں. تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو, لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں, اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں. دل چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں, اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ, مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا, وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل چاہتا ہی نہیں ہے. وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے, سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا. ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو,
خام خواہ کی ٹھکائی, یہاں بھی ٹھکائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا, اور وہاں بھی ٹھکائی. کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا, اسراف کرنے کا. پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے, دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے, بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے, پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا. لیکن جب ہے اس کو ضائع, اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اڑا کے ختم کر دو. اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا, کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا. تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے, مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں شادیوں میں, دعوتوں میں, پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے. 2 دن کی خاطر نہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں, 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری ہوتی ہے, 1 ہفتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اڑا دیتے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے, بڑی مشکل سے, بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے کہ یو کے نکلو. الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے, یو کے. 5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے. حالانکہ یہاں کیا تھے وہ سست, وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو دھو کے, یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا, تو یہاں تو شرم آتی ہے. لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو, بھیک سے بہرحال بہتر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا, اچھی بات ہے, حلال کمایا. جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, یو کے سے. اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکے, اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا, بچ گئے عبرت کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ, اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تقوی کے منافی. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے, لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے. پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں, لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جب ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے. تو سارا معاملہ کہاں کے ختم ہوتا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا. جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا. ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے. تو خواہشات پہ, اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں, یہ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں ہے. آج لوگ نفلی عبادت پہ بہت زور لگا رہے ہیں, فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے. عمرے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ہونے چاہیے بے پردہ ہو کے. خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے پر چادر کا لگنا ناجائز ہے, لہذا ہم چہرہ کھول کے جاتے ہیں.
जवान लड़की चेहरा खोल के जाएगी, इसमें फितना है या नहीं है? ये उम्रा करने जा रही है, ये मर्दों को फितने में मुब्तला करने जा रही है। बाज लोग कहते हैं वहां का माहौल ऐसा है, मक्का मदीना, वहां अगर लड़कियां चेहरा खोल के भी घूमेंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई लड़कियों को देखने नहीं जाता, वहां तो अल्लाह के घर को देखने जाते हैं। खवातीन भी ये दलील लेती हैं। मैं उसका जवाब ये देता हूं कि क्या अल्लाह के घर में मर्द नहीं रहता? बोलो ना भाई, क्या मस्जिद नबी में मर्द जाने के बाद आदमी नहीं रहते? वो कुछ और बन जाते हैं, मुखन्नस बन जाते हैं वो, है भाई? क्या मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में तवाफ के दौरान आदमी नहीं रहता? क्या तवाफ के दौरान आपको भूख लगती है? अगर कोई खजूर पेश करे तो खा लोगे ना, अगर भूख लग रही हो? तवाफ के दौरान प्यास लग रही होती है बाज दफा, तो लोग पानी पेश करते हैं, फौरन दिल चाहता है लपक के, बोलो ना भाई, शर्माओ नहीं, दिल चाहता है ना पी लो। तो ये क्या बात है कि तवाफ के दौरान लड़की नजर आएगी और आपका दिल नहीं चाहेगा, उसकी तरफ माइल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का घर है। तो अल्लाह का घर होने से ये थोड़ी लाजिम आता है कि आप आदमी नहीं रहा और औरत नहीं रही। वहां कोई मर्द हैंडसम खूबसूरत होगा तो औरत भी उसकी तरफ माइल होगी, लड़की खूबसूरत होगी तो लड़का भी उसकी तरफ माइल होगा। ये बहुत बड़ा दिमाग में वसवसा घुसा हुआ है कि हरम में और इन जगहों में। बाज लोग ये कहते हैं कि हज में मर्द और औरतों का इख्तलात क्यों होता है? फिर एक हमारे यहाँ टेलीविजन में एक और बहुत बड़ी, उनसे भी बड़ी फिल्म है जो मार्केट में आ रही है, उनसे किसी ने पूछा कि रमजान में जो आप ये जो करवा रहे हैं, इसमें लड़के लड़कियों को इकट्ठा किया हुआ है आपने, ये क्या बेशर्मी है? तो उसने कहा हज में भी तो क्या होते हैं, लड़के लड़कियां मर्द औरत इकट्ठे होते हैं। अल्लाह के बंदो, हज में इकट्ठे इसलिए होते हैं कि हज में उनको अलग करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन है ही नहीं, नामुमकिन है जो चीज। तो शरीयत ने क्या कहा है औरत को? तभी मस्जिद नबवी में इकट्ठे नहीं होते। मस्जिद नबवी में बाकायदा पर्दे का इंतजाम होता है, खवातीन बिल्कुल मर्दों से अलग खड़ी होती हैं, मर्द बिल्कुल, अभी खवातीन का जो एतकाफ है कोई भी नहीं घुस सकता उसमें, बिल्कुल सेपरेट, मर्दों का बिल्कुल अलग है। मस्जिद हराम गोल है, उसमें सऊदी हुकूमत कोशिश के बावजूद आजिज आ चुकी है, भाई मुमकिन नहीं है, गोल है ना। वो आप जाओ तो आप यही भूल जाते हो थोड़ी देर में मैं आया किधर से था। जो बार बार उम्रा करते हैं ना, उनको फिर वहां के गेट और रास्ते समझ में आते हैं। वो अजीब सा एक वहां पर माहौल है, वो मुमकिन नहीं है। वरना ये बात उलमा कई बार उठा चुके हैं कि खवातीन के लिए तवाफ की जगह अलग होनी चाहिए। और नमाज में शरीयत ने क्या कहा है कि खवातीन सफों के बिल्कुल पीछे खड़ी हों, ताकि मर्द और औरत का इख्तिलात नमाज में भी ना हो। वरना नमाज में आप कह सकते हो कि मैं कोई लड़कियां देखने आता हूं जो मेरे साथ किसी खातून को नहीं खड़ा होने दे, मैं तो अल्लाह की इबादत के लिए आया हूं। तो शरीयत क्या कहेगी? आप लड़की देखने आए हो या नहीं आए, खवातीन कहां खड़ी होंगी? पीछे, आप आगे। अब आपको मैं तो नमाज पढ़ने आया हूं, मैं उनको देखने थोड़ी आया हूं। शरीयत कहेगी आप उनको देखने नहीं आए, लेकिन आप उनको देखोगे। हमें पता है आप नमाज पढ़ने आए हो, लेकिन जब आपको कोई जवान लड़की नजर आएगी तो आप उनको देखो। बल्कि ऐसे भी वाकयात हुए हैं असलाफ में, ऐसे नौजवानों में, कि पहले वो जो खवातीन आया करती थी तो नौजवान इमाम रुकू में गया, टांगों के बीच में से पीछे जाके लेडीज को देख रहे हैं, ऐसे भी वाकयात हुए हैं। तो भाई ये अल्लाह ने क्या कहा है, सिस्टम अलग अलग रखो। तो अब क्या करती हैं खवातीन? उम्रा करने जा रही हैं, उम्रा है नफली और पर्दा है फर्ज। बोलो ना, उम्रा नफिल है, सुन्नत है, बहुत बड़ी इबादत है, रमजान में उम्रे का तो बहुत सवाब है। लेकिन पर्दा क्या है? फर्ज। पर्दा करना फर्ज है। अब अगर खातून वहां जाके बेपर्दा घूमेगी, चेहरा खोल के घूमेगी, तो सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? ठीक है, उम्रे का सवाब और बेपर्दगी का गुनाह। और शरीयत में गुनाह से बचना पहले जरूरी है, नफिल इबादत उसके बाद है। सऊदी अरब के जो मुफ्ती आजम थे शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह, उनका फतवा था कि खवातीन मस्जिद हराम में एतकाफ न करें। हालांकि मस्जिद हराम में एतकाफ 1 लाख एतकाफ के बराबर है। यहां एतकाफ करेंगे ना, जितना सवाब है मस्जिद हराम में 1 लाख, और मस्जिद नबी में 1000 एतकाफ। लेकिन उन्होंने खवातीन को कहा कि मस्जिद हराम में एतकाफ ना करें। क्यों? उन्होंने कहा कि पर्दे का इंतजाम नहीं होता। बाज़ दफा खवातीन रास्ते में पड़ी हुई सो रही हैं, उनके जिस्म की चादर हट रही है, कभी पांव से चादर हट रही है,
اور مرد وہاں سے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے مگر نفلی ہے, اور وہ جو فتنہ ہو رہا ہے خواتین کی وجہ سے, لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں, ان خواتین کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. بھائی نظر تو پڑے گی نا, خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے دل کے اندر. اس لیے یاد رکھو جوان عورت کے لیے عمرہ ہو یا حج ہو, احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب اس میں اللہ کی کیا لاجک ہے یہ اللہ جانے. اللہ نے ہمیں کہا, مردوں کو کہا احرام نہیں کھلے گا جب تک سر نہیں مونڈے گا, ٹرینڈ کراؤ گے تو پھر احرام. اس میں کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ بولو نا. بس اللہ تو نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھائی, آرڈر از آرڈر. تو اللہ نے کہہ دیا عورت کو, جوان عورت پر پردہ بھی فرض ہے, یہ بھی آرڈر ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا چہرہ, عورت کا کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا, یہ بھی فرض ہے. اب اس کا حل یہ کہ بھئی ایک کیپ لے لی جائے اور وہ پردہ آگے لٹکا لیا جائے, دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. بعض خواتین کہتی ہیں پردہ بعض دفعہ چہرے پہ لگ جاتا ہے تو 2-4 دفعہ لگنے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. 12 گھنٹے تک وہ جب پردہ چہرے سے لگا رہے گا, کم سے کم 12 گھنٹے تک تو دم واجب ہوگا. 12 گھنٹے تک نہیں لگا رہتا وہ, سمجھے, وہ 12 گھنٹے جب ہی لگے گا جب کوئی چہرہ لپیٹ کے سو جائے. کوئی خاتون چہرہ لپیٹ کے سو جائیں تو 12 گھنٹے ہوں گے, اگر وہ 12 گھنٹے سوئیں, ورنہ 12 گھنٹے سوتا بھی کوئی نہیں ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پردہ ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ تقوی والی زندگی. اچھا اعتکاف کی بات آئی ہے تو میں یہ موضوع سے ہٹا کے میں تھوڑا سا ایک اعتکاف کی بات کر لوں, بلکہ میں اس کو کمپلیٹ کر کے بات کرتا ہوں ذرا جلدی جلدی. تو یہ بات خوب یاد رکھو کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تقوی. اور تقوی کہتے ہیں حرام خواہشات سے بچنا, اللہ کے حکام کو پورا کرنا. تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ رمضان میں میرے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں خوش قسمت جو رمضان میں سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں, جس طرف جا رہے تھے نا وہاں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو 50% تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر ہم 100% تبدیل نہیں ہو سکتے, 50% ہو جائیں. 50% مشکل ہے, 25% ہو جائیں, 10% ہو جائیں, 5% ہو جائیں, 1% ہو جائیں. پتا کیسے چلے گا کہ 1% تبدیلی آ گئی ہے؟ پتا ایسے چلے گا کہ آپ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں جو گناہ کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ اس رمضان میں ان 100 گناہوں میں سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا آپ کا تو 1% تبدیلی, بولو نا بھائی, آ گئی. اور اگر ایک بھی نہیں چھوٹا تو جیسے چلے تھے وہیں کے وہیں کے وہیں, کوئی فائدہ رمضان کا نہیں ہوا. ثواب مل گیا, روزے کا بھی مل گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو رکھ ہی نہیں رہے ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ابھی, کیونکہ وہ تو تقوی چاہتے ہی نہیں ہے. تقوی چاہتے تو روزہ تو رکھتے کم از کم. جو روزے دار ہیں ان کی زندگی سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا تو رمضان کا بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا. اگر آپ بد نظری کے عادی ہو, شراب کے عادی ہو, اللہ نہ کرے زنا کے عادی ہو, ماں باپ کی نافرمانی کے عادی ہو, نماز قضا کرنے کے عادی ہو, ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دو بھائی. داڑھی کاٹنے کے عادی ہو, ایک گناہ تو چھوڑ دو کہ شراب سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں, زنا سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں, بد نظری سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں, والدین کی نافرمانی سے توبہ کروں گا اس رمضان میں. کچھ نہیں ہوتا, 5 وقت نماز کی پابندی اب سے شروع کر دوں گا میں. ایک گناہ تو چھوڑے کم از کم. ہمارے ہاں پورا رمضان گزر جاتا ہے, کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی سے نہیں نکلتا, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر نفس کے خلاف طاقت پیدا ہو, اور آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو ہی نہیں رہی. تو یہ پھر مزیدار بات نہیں ہوئی, یہ پھر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, سوائے بس کو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ان کا تھوڑا سا, باقی ویسے کے ویسے ہی. اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا.
بس جاگ لیے, جاگنا سیکھ لیے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں یہ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور گناہ چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے؟ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا کم از کم فکر کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک اسٹیپ ہے. اور یاد رکھو ایک گناہ چھوڑنے سے دوسرا گناہ چھوڑنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. آج سے چونکہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے تو اعتکاف کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف میں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے بیٹھنا ضروری ہے, سنت اعتکاف میں, ٹھیک ہے نا. اور اعتکاف اصل سنت ہی ہوتا ہے, نفلی بھی جائز ہے مگر وہ ثواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اعتکاف ہے جو پورے 10 دن ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی خواتین کو بھی مسجدوں میں اعتکاف میں بٹھانے کا رواج ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس میں لوگ حدیث تو پیش کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اعتکاف میں بٹھانے کا اجازت دی تھی. جب حضرت عائشہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو دیکھا کہ دوسری زوجات نے بھی خیمے لگا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا یہ کیا ہے, فرمائی پوری بیویوں کے خیمے لگے. آپ نے سارے خیمے باہر نکلوا دیے. اس کی علماء مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر اعتکاف کی مصلحت کے خلاف ہے. اتنی خواتین, پردے کا انتظام نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ساری مصلحتیں. تو ٹھیک ہے بعض چیزیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چاہتے کیا تھے؟ وہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ کی زوجہ حضرت عائشہ؟ بولو نا, امی عائشہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لو کان النبی رأى ما رأینا لمنعنا نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, صحیح بخاری میں ہے یہ حضرت عائشہ کا مقول, تو ہماری خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے, جیسے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کو روک دیا گیا تھا. پتہ چلا بنی اسرائیل میں بھی اصل اجازت تھی عورت کو آنے کی, مگر جب دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, فتنہ ہو رہا ہے, تو وہاں بھی اللہ نے پابندی لگا دی ہے. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے نبی موجود ہوتے تو پابندی لگا دیتے. بتاؤ نبی کی بات کو امی عائشہ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میں نے خود ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ فتنے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھنے میں. ایک صاحب نے مجھے بتایا, وہ ہمارے اہل حدیث دوست تھے, کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں خواتین بیٹھی تھی اوپر والے ڈپارٹمنٹ میں, تو کہہ رہے میں نے خود دیکھا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ مرد 2-4 سارے خراب نہیں ہوتے, وہ 2-4 بار بار کیا کر رہے ہیں, نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گزرتی بھی نظر آ جائے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو میں نے دیکھا اعتکاف توڑ کے سڑک پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور اوپر بار بار جھانک رہا ہے. کہہ رہے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری اس زمانے میں ٹھیک ہے فی نفسی ہی جائز ہے, لیکن جیسے شیخ بن باز نے مسجد حرام میں بیٹھنے سے منع کر دیا, حالانکہ 1 لاکھ اعتکاف کا ثواب ہے, تو عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پردہ. اور آج کل کی خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھتی بھی ہیں پردے کی پابندی ان سے نہیں ہوتی, ہنستی ہیں تو کھی 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 آوازیں نہیں. ایک دفعہ میں کسی مسجد میں بیٹھا ہوا بیان کر رہا, مجھے نہیں پتا تھا یہاں خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں. پنجاب میں کوئی مسجد تھی, اس میں خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھی تھی. میرا بیان تھا 27ویں رات کو. اب میں بیان میں تھوڑا طنز و مزاح بھی کرتا ہوں. جب میں نے مزاح کیا تو کھی 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 ہاں ہاں کی آوازیں آ رہی ہیں. میں حیران کہ یار یہ کون لوگ ہیں, دیکھنے میں تو آدمی لگ رہے ہیں مگر ان کے اندر سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہوئے ہیں وہ لیڈیز والے ہیں. اتنی خوبصورت مسکراہٹ ان کی اور ایسی ہنسی. پھر میں کوئی مزاح کی بات کرتا, پھر کھی 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 کھی. میں دیکھ رہا ہوں یار یہ کیا مسئلہ کیا ہے, کوئی کرسی کے نیچے تو نہیں کوئی چھپا ہوا, کیا ہے یہ. پھر میں نے کوئی بات کی, پھر وہ لڑکیوں جیسی آوازیں آ رہی ہیں ہنسنے. پھر میری نظر جیسے یہ سامنے ہے نا, یہ ایک برآمدہ سا اوپر, میری نظر یہاں پڑی تو خواتین بیٹھی ہوئی تھی ادھر. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, اس طرح سے تم یہاں خواتین کو لا کے اعتکاف میں بٹھا رہے ہو سامنے بالکل, اور کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, وہ مرد سارے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ اعتکاف ہے, یہ عبادت ہے, یہ کیا اس میں خشوع خضوع سے عبادت ہوگی؟ خشوع خضوع سے بیان نہیں ہو رہا مجھ سے ایسے موقع پہ, عبادت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے فقہا نے جو منع کر دیا نا عورت کو مسجد میں آنے سے, اس کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے, اس کا مقصد زمانے کے حالات کو دیکھنا ہے کہ بھئی فتنہ ہے. اور دوسرا وہ عبادت جو مسجد میں ہو سکتی ہے وہ کہاں؟ گھر میں بھی ہو سکتی ہے.
تو اس لیے فقہائے حنفیہ جمہور اگرچہ عورت کے گھر میں اعتکاف کے قائل نہیں ہیں، لیکن علماء احناف کہتے ہیں کہ جب مسجد میں ان کو روک دیں گے اور اگر گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے تو وہ اعتکاف کی فضیلت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی. تو اس لیے کوئی روایت نہیں ہے اس پر، لیکن انہوں نے عورت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرو گھر میں، تو پھر اسی کمرے کو عورت اعتکاف کے لیے خاص کر دے. کوئی پکی ڈھکی دلیل نہیں ہے اس پر، لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے اعتکاف کو قبول کر لیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ وہ مسجد میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا فتنہ. اب اگر بالکل ہی اعتکاف نہیں کرنے دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت ہمیشہ کے لیے اعتکاف کی نعمت سے محروم. اور یہ رمضان کا آخری عشرے میں بہت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. خواتین ویسے ہی آج کل گھروں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، پورے رمضان میں تو ان کو سحری افطاری سے فرصت نہیں ملتی ہے. پھر شاپنگ، اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گی تو عید کی راتوں میں شاپنگ. البتہ تراویح میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو مسجد میں اس زمانے میں آنے دیا جائے. اس کے کیا دلائل ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تراویح میں اتنا فتنہ نہیں ہے، آئیں گی تھوڑی دیر کے لیے اور چلی جائیں گی. کیونکہ اگر تراویح سے بھی روکو گے پھر یہ گھر میں نہیں پڑتی، کیونکہ اگر آپ نے روک دیا تو یہ کہاں جائیں گی؟ پھر بازاروں میں جاتی ہے، مارکیٹوں میں جاتی ہے. وہ تراویح ہوتی بھی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے لیے راستے بھی الگ کیے جا سکتے ہیں، آئیں. اور ہم نے ابھی مسجد میں اگلے سال فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کے لیے جو آتی ہیں بیان کے لیے یا کوئی تراویح کے لیے آنے تو راستہ بالکل الگ ہو. اس دفعہ تو راستہ ایک تھا جس میں الحمدللہ کوئی فتنے کے واقعات تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں لگا ہمیں. جس راستے سے عورتیں نکل رہی ہیں وہیں سے مرد آ رہے ہیں. کوشش کی ہم نے کہ بھی مرد پہلے جائیں عورتیں بعد میں، لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالکل ان کے لیے راستہ الگ کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق